آیا کرتے تھے، بڑھ کر کے آیا کرتے. دنیا کو اسی بات کا ڈر ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے، کبھی سوچا آپ نے، کبھی سوچا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، دنیا کی سب سے بڑی سزا کچھ ہو سکتی ہے تو کیا ہوگی؟ موت. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بار موت آنی ہے اور دنیا ڈراتی اسی بات سے. موت سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہونا. آدمی مر گیا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ بس ایک ہی درد ہے موت کا، جس سے دنیا خوف زدہ ہے. اور یہی بات آپ سے نکالنا چاہتے ہیں. وہ ان کے لیے حادثہ ہے جن کو مرنے کے بعد جلنا ہے. مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، مومن کے لیے موت تحفہ ہے. ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر مصطفیٰ کی زیارت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ جو استقامت دکھائی، ان کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک سے وابستگی میں ہے. قرآن نے سچ کہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی. آج بھی ہم کھویا ہوا وقار، ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس لے سکتے. بس نوجوانوں کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی کے قدموں میں ڈھونڈو، عزت حضور کے قدموں میں ڈھونڈو، نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اسی بات پر فخر کرو. تم اپنی دوسری چیزوں پر فخر کرنا چھوڑ دو کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، کتنی جائیداد ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، خاندان کیا ہے، پراپرٹی کیا ہے، یہ گنوانا چھوڑ دو. فخر کرنے کی کوئی چیز ہے تو حضور کی غلامی پر فخر کرو. آپ کو پتا ہے وقت کا عبقری امام، مجدد اعظم، جس کے سامنے وقت کے بڑے بڑے فقیر اپنے زانوِ ادب طے کرتے ہو، بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کے حالات یہ ہیں بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ گئی، لیکن اب تک ان کے علم کو بیان نہیں کیا جا سکا، ان کے تمام دینی خدمات کو بیان نہیں کیا جا سکا. ایک عالم دین ہے جسے اللہ نے 70 کے قریب علوم و فنون دیے ہیں، جو ایک مرتبہ لکھنے پر بیٹھ جائے تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھے، فتاوی رضویہ جیسا عظیم شاہکار دے دے، 1000 سے زیادہ کتابیں پیش کر دے، ہدایت بخشی جیسا دیوان دے دے، جس کی ایک نعت پڑھنے کے بعد مردہ دل بھی زندہ ہوتے نظر آ جائیں. یہ سارے کمالات جس امام کے پاس ہے. علم کا حال تو یہ ہے کہ وہ کوہ ہمالا نہیں، وہ ایسا مینار ہے جس کو دیکھنے کے لیے اچھوں کی ٹوپیاں گر جائیں. اس امام کی بات کر رہا ہوں، امام احمد رضا خان. صرف علم نہیں، تقویٰ بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور فقہ بھی ہے، حدیث کا علم بھی ہے. اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، اور دنیاوی چیزوں میں بھی کم نہیں. بڑے زمیندار بھی ہیں، کوئی غریب گھر سے نہیں، بڑے زمیندار، پورا کا پورا گاؤں آپ کی ملکیت میں آیا کرتا ہے. اور بچوں سے بھی اللہ نے نوازا ہے، ایسے بچے جس کو فخر کرنے کے لیے کیا نہیں ہے. ایک بیٹا مفتی اعظم ہے تو دوسرا حجت الاسلام ہے. وہ وقت کے اولیاء بیٹے ہیں، اور باپ دادا بھی کم نہیں ہے. ساری نسبتیں جس کے پاس ہے، فخر کرنے کے لیے کیا کم نہیں ہے. میرا باپ نقی علی خان، میرا دادا رضا علی خان، میرا بیٹا مفتی اعظم، میرا بیٹا حجت الاسلام. اعلیٰ حضرت یہ کہہ سکتے ہیں. اور میرے علمی کام یہ ہے، فتاوی رضویہ تمہیں دے رہا ہوں، اور میرے نعتیہ دیوان ہدایت بخشی دے رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ کنز الایمان دے رہا ہوں. یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے کہیں نہیں دکھا سکو گے. ان ساری باتوں پر اس امام نے فخر کیا ہے. فخر کیا ہے تو کس بات پر؟ یہ کہتا ہے بریلی کا امام، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جس کے پاس آج دنیا میں فخر کرنے کے لیے چھوٹی موٹی چیز بھی آ جائے، وہ تو اتراتا ہوا گھومتا ہے. ارے 5 سال کا ایم ایل اے دیکھو، اس کے پیر زمین پر نہیں لگتے. ہاں، آج حکومت ملی، کل نشہ چڑھ گیا ہے. یہ سارے حالات ہم نے آج دیکھے ہیں. اور جس کے پاس اتنی ساری نسبتیں ہوں، اس امام کی بات کر رہا ہوں. اب قریب اپنے وقت کا، اور اب بھی فنا میں، اب بھی
मजमों में से गायब नहीं है, बल्कि आज भी आला हजरत का नाम हमारे जलसों की जान है, हमारे जलसों की जान है, जिसका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है। लेकिन फख्र किस बात पर करता है? उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये निस्बत है जिस पर फख्र करने के बाद अल्लाह ये मकाम अता करता है। उसी आला हजरत ने ये कहा था, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज हम देख रहे हैं चर्चा आला हजरत का है जगह जगह पर। किस बात के लिए चर्चा है? बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ, ये तो हिंदुस्तान के मकामात हैं। अरब के मिस्र में भी मैंने देखा मुस्तफा जाने रहमत पढ़ते हुए लोग, समझ में नहीं आता लेकिन सलाम पढ़ते हैं। और उनसे पूछा जाए आपको उर्दू आती नहीं, आप ये उर्दू सलाम क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं इसमें इश्क की महक आती है।